أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. صدق اللہ العظیم. سورہ حجر کی آیت نمبر 78 سے تلاوت ہوئی ہے. آخری آیتیں چل رہی ہیں. انشاءاللہ ممکن ہے اگلے درس میں سورت ختم ہو جائے گی. اس سورت کے اختتام میں اللہ تعالیٰ گزشتہ قوموں کا تذکرہ فرما رہے ہیں. وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایکا کے رہنے والے بڑے ظالم تھے. وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، ایکا کے لوگ، اصحاب مانے لوگ، ایکا کے لوگ، ایکا کے باشندے بڑے ظالم تھے. ایکا سے مراد کون سی قوم ہے؟ ایکا اصل میں گھنے جنگل کو کہتے ہیں. ایکا گھنے جنگلات کو کہا جاتا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے وہ ایسے ہی گھنے جنگلات کے پاس واقع تھی. بعض مفسرین نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جس جگہ آباد تھی اس جگہ کا نام مدین بھی بتایا ہے. اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ مدین یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کے علاوہ، مدین کے علاوہ دوسری کوئی بستی مراد ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایکا کے رہنے والے بڑے ظالم تھے. فانتقمنا منہم، جب کوئی اللہ کی نافرمانی یعنی ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم بھی پھر اس سے انتقام لیتے ہیں. اللہ کی نافرمانی بھی ظلم ہے، اللہ کے بندوں کو ستانا بھی ظلم ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزارنا یہ بھی ظلم ہے. اللہ فرما رہے ہیں فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا. جب کوئی اللہ کو ناراض کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، گویا وہ اللہ سے مقابلہ کرتا ہے، تو اللہ نے فرما رہے ہیں کہ انتقمنا، ہم بھی پھر ان سے انتقام لیتے ہیں. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان دونوں قوموں کی بستیاں کھلے ہوئے راستے پر واقع ہیں. وَإِنَّهُمَا، یہ دونوں بستیاں، لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ، امام سے مراد راستوں پر، مبین کھلے ہوئے راستوں پر، یعنی یہ بستیاں کھلے راستوں پر واقع ہیں. جاتے آتے لوگوں کو یہ بستیاں دکھتی ہیں اور ان بستیوں پر اللہ کے عذاب کے نشانات اور آثار آج بھی موجود ہیں. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ. آگے اللہ تعالیٰ دوسری قوم حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جس کو قوم سمود کہتے ہیں اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور حجر کے باشندوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا. حجر سے مراد قوم سمود ہے. قوم سمود کے لوگوں نے بھی مرسلین انبیاء علیہ السلام کو کذبہ جھٹلایا تھا. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان کو بہت ساری نشانیاں دکھائیں لیکن وہ اللہ کی نشانیوں سے اعراض کرتے رہے.
وآتیناہم آیاتنا مانے نشانیاں، آتیناہم ہم نے ان کو دیں، مختلف قسم کی نشانیاں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے معجزات اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے، لیکن جو لوگ مانتے نہیں ہیں فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، تو اللہ فرما رہے ہیں وہ اعراض کرتے رہے، منہ موڑتے رہے کسی خیر کے راستے کی طرف، خیر کے کام کی طرف کسی کو بلانا اور وہ منہ موڑ لے کہ میں نہیں سنتا، میں نہیں مانتا، مجھے نئی بات ماننی، تو اس کو کہا جاتا ہے معرضین، اعراض کرنے والا، منہ پھیرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قوم سمود کو بھی ہم نے بڑی نشانیاں دکھائیں، لیکن وہ اعراض اور منہ پھیرنے والے تھے۔ انسان کی ہلاکت ہے اور اس کی دل کی سختی ہے کہ جب اس کو کوئی بات سمجھائی جائے تو اس کو سمجھ میں نہ آئے اور وہ منہ پھیر لے، تو ایسے آدمی کو معرضین کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، یہ قوم سمود ایسے طاقتور تھے، ینحتون مانے تراشنا، من الجبال پہاڑوں کو تراش تراش کر، بیوتاً آمینین پرامن گھر بنایا کرتے تھے، یعنی پہاڑوں میں گھروں کو بنانا اور پھر پرامن گھر، خطرات سے محفوظ گھر بنا لینا، اللہ تعالیٰ ان کی طاقت اور ان کی قوت اور ان کی صلاحیتوں کا بیان فرما رہے ہیں کہ اتنی صلاحیتوں والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی قوموں میں قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی لحاظ سے، قوت و طاقت و صلاحیتوں کے لحاظ سے بہت مضبوط بنایا تھا، اور ان کی مضبوطی کا اندازہ ہم اس آیت سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ینحتون تراشنا، تراشنا سمجھتے ہیں؟ کھودنا، کھود کر خوبصورت مناظر بنانا، جیسے پتھر پر کوئی چیز تراش کر بنائی جائے تو وہ کتنی خوبصورت لگتی ہے، تو یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر اس میں کمرے بنا لیا کرتے تھے، بیوتاً گھر بنا لیا کرتے تھے، آمینین پرامن گھر۔ اچھا، پہاڑ کے اندر تراش کر اگر کمرہ بنایا جائے تو اس کمرے میں چھت گرنے کا خطرہ ہوگا؟ پہاڑ کے اندر تراش کر جو کمرہ بنایا جائے گا تو اس کمرے میں چھت گرنے کا خطرہ ہوگا، اس کے پلر بھی نہیں ہوں گے، لیکن وہ اتنی مضبوط چھت ہوگی کہ گرنے کا خطرہ بھی نہیں ہوگا، اور ہر طرح کی آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ وہ پہاڑوں کا قلعہ ہی ہوتا ہے۔ یعنی پہاڑوں میں جو غار ہوتے ہیں یہ بڑے محفوظ ہوتے ہیں، اور اس کی محفوظیت کا اندازہ ہم اس طرح بھی لگا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار ثور میں تشریف لے گئے تھے، اور دشمن جو مکہ سے آپ کی تلاش میں نکلے تھے، آپ نے غار میں جا کر ہی پناہ لی اور دشمن نہیں پہنچ سکا، تو اللہ تعالیٰ فرمانے آمینین، ایسے گھر بناتے تھے، مطمئن ہو کر رہا کرتے تھے، اس میں بغیر کسی خوف و خطر کے رہا کرتے تھے۔ لیکن اس سب کے باوجود فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، جب اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا تو انسان اللہ کو ناراض کرنے کے بعد کتنے ہی آسائش اور آرائش اور آرام اور راحت کا سامان کر لے، اللہ اس میں بھی اس کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی کتنے ہی جسمانی لحاظ سے فٹ ہو، کتنے ہی صحت مند ہو، اور صبح شام وہ واک بھی کرتا ہے، کھانے پینے کا بھی خیال کرتا ہے، ڈائٹنگ بھی کرتا ہے، لیکن اللہ کو ناراض بھی کرتا ہے، تو کتنے ہی محفوظ ہو، اس کو اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں بیماری لگا دیں گے۔ تو کتنے ہی محفوظ اپنے گھر بنا لیں اور اپنی سوسائٹیاں بنا لیں اور کتنے ہی عالیشان مکانات بنا لیں، اگر اللہ کو ناراض کیا تو بچنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان پہاڑوں کے غاروں میں رہنے والوں کو بھی ہم نے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، صبح صبح کے وقت ایک زوردار چیخ اور آواز سے ان سب کو پکڑ لیا، یہ سب پکڑ میں آ گئے۔ طاقتور تھے نا، صحت مند تھے،
لیکن ایک چیخ اور ایک پکار، ایک زوردار آواز آئی جس سے ان کے کلیجے اور سینے اور دل سب بڑھ گئے، اور یہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے۔ یہ جو خوفناک آواز ہوتی ہے جس سے ہم ایک دم ڈر جاتے ہیں، کتنا ہی بڑا طاقتور انسان ہو وہ بھی ڈر جاتا ہے، کتنا ہی مضبوط ہو جسمانی لحاظ سے، لیکن ایک جب بادل گرجتا ہے دھڑم کر کے تو انسان کا دل لرز جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اندازہ لگانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، کہ اللہ فرما رہے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، اتنے طاقتور تھے لیکن ایک پکار، ایک چنگار، ایک چیخ صیحہ مصبحین صبح کے وقت آئی، ان سب کے سب کو فَأَخَذَتْهُمْ، اس چیخ نے پکڑ لیا۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، نتیجہ کیا ہوا کہ جس ہنر سے وہ کمائی کرتے تھے وہ ان سے کچھ کام نہ آیا، کوئی چیز بھی ان کے کام نہ آئی، کسی چیز نے بھی ان کو فائدہ نہیں مچایا۔ وہ ہنر، جس ہنر کے ذریعے وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتے تھے، وہ پہاڑوں کے اندر بھی ہلاک ہوئے، ان مضبوط غاروں میں، قلعوں میں بھی ہلاک ہو گئے۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، جو چیز وہ کیا کرتے تھے اپنی حفاظت کے لیے کچھ بھی کام نہ آئی۔ اغنا مانے کوئی چیز ان کے کام نہ آئی۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، بیکار پیدا نہیں کیا، الا بالحق، مقصد اور برحق مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ آسمان و زمین یہ کوئی ایسے کھیل تماشا نہیں ہے کہ دنیا بنا دی، کھیلو کودو کھاؤ پیو مزے کرو، نہیں، یہ دنیا ختم بھی ہوگی، قیامت قائم بھی ہوگی۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، قیامت لازمی آئے گی۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ، قیامت کی گھڑیاں آ کر رہیں گی، ساعہ مانے گھڑیاں، لآتیہ آ کر رہیں گی قیامت کی گھڑیاں۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خوبصورتی کے ساتھ درگزر سے کام لیجئے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ مانے درگزر کرنا، جمیل اچھے انداز سے، یعنی یہ جو مشرکین آپ کو ستاتے ہیں نا، آپ درگزر کیجئے، کیونکہ قیامت آنی ہے اور ان سب سے وہاں نمٹ لیا جائے گا۔ دنیا میں کسی کو ستانے کا جواب نہ دیجئے، درگزر کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ مانے درگزر سے کام لیجئے، جمیل خوبصورتی کے ساتھ درگزر۔ ایک تو ہوتا ہے نا کسی کو کہنے جاؤ کچھ نہیں کہتا میں تمہیں، ایک ہوتا ہے کوئی بات نہیں۔ کوئی آدمی آپ کو ستائے اور ہم یہ کہیں کہ جاؤ کچھ نہیں کہتا، اور ایک ہوتا ہے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان مشرکین مکہ کے ستانے کو خوبصورتی کے ساتھ درگزر کر دیجئے، اور یہ بات سوچئے ان ربک هو الخلاق العلیم، کہ یقین رکھیے کہ آپ کا رب ہی سب کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو یہ جو آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسمان و زمین کو ایسے ہی پیدا نہیں کیا، دنیا میں جو کچھ بھی کر رہا ہے، جو انسان جو کر رہا ہے، یہ قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ ان الساعۃ لآتیہ، قیامت آنے والی ہے، پوچھا جائے گا کہ کیا کیا تو نے دنیا میں، اس لیے اپنی زندگی کو، دنیا کی زندگی کو اور دنیا میں کرنے کو جو بھی کر رہے ہیں بیکار مت سمجھنا چاہیے، بلکہ ہوش و حواس کے ساتھ انسان کو دانشمندی اور سمجھداری کے ساتھ ہر کام سوچ سوچ کے کرنا چاہیے کہ اللہ کو جواب دینا ہے، قیامت آنی ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 87 میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ قرآن کو اور سورہ فاتحہ کو بطور خاص کے ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، مراد سورہ فاتحہ، یعنی سورہ فاتحہ کی عظمت، اس کی خصوصیت بیان کی جا رہی ہے کہ ہم نے آپ کو قرآن تو دیا ہے، والقرآن العظیم، عظمتوں والا قرآن بھی دیا ہے، لیکن اس قرآن میں ایک ایسی صورت دی ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ بار بار ہر نماز میں، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، سنتوں میں، نفل میں پڑھی جاتی ہے، اور اس کی بہت ساری خصوصیات
اور اس کے بہت سارے فضائل حدیث میں آئے ہیں. اس کے ناموں میں سے اس کو شفا، کافی، بہت سارے نام دیے گئے ہیں کہ یہ پڑھنے والے کے لیے شفا ہے، یہ پڑھنے والے کو کافی ہو جاتی ہے، اس کے کاموں کو بنا دیتی ہے. یہ سورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں، بہت ساری تاثیر رکھی ہے. اس کے پڑھنے میں بہت سارے فائدے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرما رہے ہیں کہ آتینا کا، ہم نے آپ کو دی ہے. کیا دیا ہے؟ عطا کیا ہے. کیا عطا کیا ہے؟ سبع من المثانی، 7 آیتیں. سبع مانے 7 آیتیں. من المثانی ایسی 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم دیا ہے. یعنی قرآن میں سورہ فاتحہ آ گئی تھی، لیکن سورہ فاتحہ کی عظمت اور اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ سے بھی ذکر کر دیا کہ قرآن میں بھی سورہ فاتحہ ہے، لیکن الگ سے اس کی فضیلت کو بیان کیا جائے کہ یہ سورہ فاتحہ جو قرآن میں ہے یہ عظیم صورت ہے، یہ بار بار پڑھی جانے والی صورت ہے. اس کے اتنے سارے فائدے ہیں کہ اس کو بار بار پڑھا جائے تو اس کے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں. اس کو جس نیت سے پڑھا جائے، اس کو پڑھ کر بیماروں پر پھونک دیا جائے، شفا ہے. حدیث میں اس کی بہت ساری فضائل ملتے ہیں کہ بیمار پر پڑھ کر پھونکنے سے بیمار صحت مند ہو جاتا ہے، شفا یاب ہو جاتا ہے. کثرت سے اس سورت کی تلاوت کرنی چاہیے اور اپنے بیماروں پر پڑھ کر پھونکنا چاہیے. اپنے آپ پر بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت اور قرآن کریم کی تلاوت کر کے پھونکنا چاہیے. عادت ہونی چاہیے کثرت تلاوت کی. مسلمان کی زبان پر تلاوت کا اہتمام ہر چیز سے بڑھ کر ہونا چاہیے. جتنا زیادہ ہو قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب اللہ رب العالمین. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد برحمتہ.